الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد المصطفى أحمد المجتبى شفيع المذنبين رحمة للعالمين، وعلى سيدنا محمد المهدي المعون إمام الأولين والآخرين، وعلى آلهما وأزواجهما وأصحابهما والتابعين وتبع تابعين أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق اللہ العلی العظیم. محترمی والدی و مرشدی و محترم بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، آج جس ہستی مبارک کی بہریام ہے ان کا نام حضرت بندگی میاں شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ جو کاچی بڑے کے صاحب دارا ہیں. محترم سامعین، آپ حضور خلیفۃ اللہ بہنی موت علیہ السلام سے چوتھی کچھ پر آتے ہیں، اور آپ کا سلسلہ بہنی موت علیہ السلام تک کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت بندگی میاں شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ بن حضرت بندگی میاں سید تنویر بارہ بنی اسرائیل رحمۃ اللہ علیہ بن حضرت بندگی میاں شاہ یعقوب حسن ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حضرت بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خلیفۃ اللہ مامور من اللہ داعی اللہ ہم سر رسول اللہ سید محمد جان بھوئی بہنی موت علیہ السلام. اس طرح سے آپ بہنی موت علیہ السلام سے چوتھی کچھ پر آتے ہیں. بہرحال محترم سامعین، شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کی جو عرفیت تھی، آپ کا جو گھریلو نام تھا وہ بابا سامیہ صاحب تھا. آپ کو تمام لوگ گھر میں بابا سامیہ صاحب کے نام سے پکارا کرتے تھے. بہرحال محترم سامعین، شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک خصوصیت تھی کہ آپ کے گھر جو کوئی تشریف لے آتا آپ ان کی خدمت کیا کرتے. تو اپنی عادت کے موافق جب آپ کے والد محترم حضرت بندگی میاں سید تنویر بارہ بنی اسرائیل رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت آیا تو آپ اپنے والد محترم کی خدمت کر رہے ہیں. تو آپ کی خدمت کو دیکھ کر آپ کے والد محترم کہتے ہیں کہ بابا سامیہ صاحب مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو. تو محترم سامعین، اپنی گفتگو کو روک کر یہاں پر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آج کل کے بچے کو، یہ کب کا واقعہ ہے جب شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کی عمر بہت کم سنی کی تھی، 5-6 سال کی آپ کی عمر تھی. تو اس وقت آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ مانگو کیا مانگتے ہو. اگر آج کے ہم بچے سے پوچھیں کہ مانگو کیا مانگتے ہو تو وہ کہے گا کہ مجھے فلاں دلا دو، کمپیوٹر دلا دو، لیپ ٹاپ دلا دو، فون دلا دو. مگر شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ سنی. اللہ اکبر. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے حق میں ایمان کی دعا کریں. جملہ دیکھیے مختصر سا ہے مگر اس کے پیچھے کا راز دیکھیے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ والد محترم مجھے کچھ مت چاہیے سوائے اس کے کہ آپ میرے حق میں ایمان کی دعا کریے. تو قربان جائیے حضرت بندگی میاں سید تنویر بارہ بنی اسرائیل رحمۃ اللہ علیہ کے اس جملے پر سے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بابا سامیہ صاحب تجھے تو ایمان نصیب ہے، تو جس کے لیے ایمان کی دعا کرے گا اسے بھی ایمان نصیب ہو جائے گا. شاید جملہ ہے، عمر کتنی ہے، کم سینی کی ہے، مگر یہ بزرگان دین، یہ پاکان خدا، یہ لوگ ان چیزوں کو دیکھ سکتے تھے. آج وہ ہم میں وہ تاثیر، وہ چیز موجود نہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ تجھے تو ایمان نصیب ہے، تو جس کے لیے ایمان کی دعا کرے گا اسے بھی ایمان نصیب ہو جائے گا. تو محترم سامعین، پھر اپنی عادت کے موافق آپ اپنے مامو جان حضرت بندگی میاں سے نور محمد خالد کار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کر رہے تھے، جو منچپا شریف کے صاحب دائرہ ہیں. آپ کی خدمت کر رہے تھے، پیر دبا رہے تھے. تو اتنے میں
کہتے ہیں کہ مانگو بابا سامیہ صاحب، مانگو کیا مانگتے ہو؟ وہ خوش ہو جاتے ہیں، مسکرا کر بولتے ہیں کہ بابا سامیہ صاحب مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ خودکار کے صدقے سے اگر جنت مل جاتی تو بہتر ہوگا۔ شاہ ابراہیم فرماتے ہیں کہ خودکار کے صدقے سے اگر جنت مل جاتی تو بہتر ہوگا۔ تو حضرت بندگی میاں سید نور محمد خادم کار رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بابا سامیہ صاحب جنت کیا مانگتے ہو؟ مانگنا ہے تو جنت والے کو مانگو، اگر تمہیں جنت والا مل جائے تو تم جسے چاہے اسے جنت دے سکتے ہو۔ مانگنا ہے تو جنت والے کو مانگو، اس کے بعد اگر تمہیں جنت والا مل جائے تو تم جسے چاہے اسے جنت دے سکتے ہو۔ محترم سامعین، آپ لوگ اس بات پر غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہماری جو ولایت کی تعلیمات تھی، جو خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام نے ہمیں جو تعلیمات دی، اس میں جب ہم ان تعلیمات کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں ہر جگہ یہ بات ملے گی کہ مہدی موعود علیہ السلام نے کبھی ہمیں جنت کی طرف راغب نہیں کیا، ہمیں مہدی موعود علیہ السلام نے راغب کیا ہے تو جنت والے کی طرف راغب کیا، کیونکہ اگر کوئی شخص جنت والے کو حاصل کر لے گا تو اس کا بیڑا پار ہے۔ بہرحال محترم سامعین، شاہ ابراہیم سے کہتے ہیں کہ مانگنے والا اگر مانگنا ہو تو جنت والے کو مانگو، اس کے بعد تمہیں ہر چیز مل جائے۔ بہرحال محترم سامعین، جب آپ سن بلوغ کو پہنچے، شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ یعنی 18-19 سال کی عمر کو پہنچے، تو اپنی عادت کے موافق آپ مسجد میں دستار باندھ رہے تھے، پگڑی باندھ رہے تھے، تو ایک دائرے کے فقیر پگڑی انگل کر چلے جاتے ہیں۔ پگڑی باندھ رہے تھے تو اس پگڑی کے کپڑے کو انگل کر چلے جاتے ہیں، تو شاہ ابراہیم انہیں بلاتے ہیں، بلا کر انہیں ڈانٹتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ دائرے کے جو فقیر تھے، فقیر یعنی فقراء کو کہتے ہیں، تو وہ دائرے کے فقیر جا کر آپ کے بڑے بھائی حضرت بندگی میاں شاہ نصرت مخصوص الزمانی رحمۃ اللہ علیہ سے چھوٹے بھائی کی شکایت کرتے ہیں کہ وہ فقراء کو ڈانٹ رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں۔ تو محترم سامعین، شاہ نصرت مخصوص الزمانی رحمۃ اللہ علیہ شاہ ابراہیم کو بلاتے ہیں، بلا کر انہیں سمجھاتے ہیں، سمجھا کر کہتے ہیں کہ فقراء کو اس طرح سے نہیں ڈانٹنا چاہیے، وہ لوگ اپنا سب کچھ چھوڑ کر ہمارے یہاں آتے ہیں تاکہ ہم انہیں اللہ کا دیدار کروا سکیں، ہم انہیں اللہ سے ملا سکیں، انہیں اس طرح سے نہیں ڈانٹنا چاہیے۔ تو محترم سامعین، چونکہ شاہ ابراہیم کا جو دور تھا وہ سر بلوغ کا تھا، جوانی کا عالم تھا، تو آپ اپنے بھائی سے رس جاتے ہیں، ناراض ہو کر اپنے طاہر بھائی حضرت بندگی میاں شاہ قاسم مجتہد رحمۃ اللہ علیہ جو مشیرآباد کے صاحب دائرہ ہیں ان کے پاس چلے جاتے ہیں، اپنے طاہر بھائی کے پاس جاتے ہیں اور 3 سال وہیں پر انہی کی صحبت میں رہتے ہیں، وہیں پر قیام کرتے ہیں۔ 3 سال کے بعد شاہ قاسم مجتہد رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں حضرت بندگی میاں سے خمیر بابا بنی اسرائیل آتے ہیں جو شاہ ابراہیم کے اور شاہ نصرت کے والد ہیں، وہ شاہ قاسم کے خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قاسم جی، نصرت جی وہاں پر اکیلا ہے، یعنی شاہ نصرت وہاں پر اکیلے ہیں، بابا سامیہ صاحب کو یعنی شاہ ابراہیم کو ان کے وہاں پر بھیج دو۔ تو محترم سامعین، جب صبح ہوتی ہے تو شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا جاتا ہے، وہ اپنے مرشد کے سامنے آتے ہیں، تو شاہ قاسم انہیں حکم دیتے ہیں، عرض نہیں کرتے، التجا نہیں کرتے، حکم دیتے ہیں۔ یہاں پر میں بڑی اچھی بات کی طرف آپ کو راغب کر رہا ہوں، وہ عرض نہیں کرتے، التجا نہیں کرتے، حکم دیتے ہیں، مرشد کا فرض ادا کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں، امر کا سیپا حکم دیتے ہیں، دے کر کہتے ہیں کہ آپ اپنے بڑے بھائی شاہ نصرت کے یہاں پر چلے جائیے، ان کے قدموں پر گر کر ان سے معافی طلب کریے، جب وہ آپ کو معاف کر دیں انہی کی صحبت اختیار کر لیجیے۔ تو محترم سامعین، قربان جائیے شاہ قاسم مجتہد رحمۃ اللہ علیہ پر، آپ جیسا ہی وہ جملہ سنتے ہیں اپنا ساز و سامان اپنے ساتھ لے کر شاہ نصرت کے یہاں پر چلے جاتے ہیں۔ جب آپ شاہ نصرت کے وہاں پر چلے گئے، اپنے بڑے بھائی کی قدم بوسی کرتے ہیں، ان سے معافی طلب کرتے ہیں، تو شاہ نصرت مخصوص الزمانی رحمۃ اللہ علیہ انہیں اپنے دائرے میں رکھ لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد محترم سامعین، شاہ قاسم مجتہد رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد آپ کی صحبت میں شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ شاہ نصرت کی صحبت میں 12 سال قیام کرتے ہیں، چھوٹے بھائی بڑے بھائی کی صحبت میں 12 سال قیام کرتے ہیں۔ اس کے بعد محترم سامعین، جب وہ شاہ نصرت کے یہاں پر آ گئے، 12 سال کی صحبت میں رہے، آخر میں 12 سال کے بعد شاہ نصرت رحمۃ اللہ علیہ شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے فقراء کے سامنے
ہیں فرماتے ہیں کہ ماموں جان کی جیسی فقیری، یعنی آپ کے ماموں کون تھے؟ حضرت بندگی میاں سے نور محمد خاتمی کا شاہ نصرت فرماتے ہیں کہ اگر میں تم سے، فقراؤں کی طرف راغب مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر میں تم سے ماموں جان کے دائرے کے جیسی فقیری لوں تو کوئی نہیں ٹکے گا سوائے بابا صاحب یا صاحب، کوئی نہیں ٹکے گا سوائے بابا صاحب یا صاحب کے۔ اس کے بعد محترم سامعین شاہ نصرت مخصوص زمانی رحمۃ اللہ علیہ شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے حق میں 3 بشارتیں دیتے ہیں، اور ان میں سے معتبر 3 بشارتیں ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ بابا صاحب یا صاحب اچھا ہے۔ دوسری بشارت دیتے ہیں کہ بابا صاحب یا صاحب کو میری جگہ سمجھو۔ اب محترم سامعین میری جگہ سے مراد کیا ہے؟ اب مثال کے طور پر اگر کوئی شخص لال گڑی یعنی شاہ نصرت کے پاس جانا چاہتا ہے، اس کے پاس وقت نہیں ہے یا اتنی رقم نہیں ہے کہ وہ سفر طے کر سکے، تو وہ شاہ ابراہیم کے پاس چلے جائے گا، اسے شاہ نصرت کا ہی فیصلہ دے گا۔ یہی بات شاہ نصرت فرماتے ہیں کہ بابا صاحب صاحب کو میری جگہ سمجھو، اور آخری بشارت دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ، شاہ نصرت فرماتے ہیں کہ بندہ بابا صاحب صاحب کے مشتقات کا طالب ہو۔ کتنی بڑی بات محترم سامعین، ہمارے پاس مشتقات کی بہت بڑی چیز، بڑی بات ہے ہمارے یہاں، اس کی بہت بڑی ویلیو ہے۔ آج بھی ہمارے یہاں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو سب سے پہلے جو مشتقات کرتے ہیں وہ مرشدین لاتے ہیں۔ تو شاہ نصرت فرماتے ہیں کہ بندہ بابا صاحب صاحب کے مشتقات کا طالب ہو، اس کے بعد آپ کو الگ دائرہ باندھ کر دے دیا جاتا ہے۔ محترم سامعین، الگ دائرہ باندھنے کے بعد شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے دائرے کے قریب ایک ماموں ایک بھانجا رہتے ہیں۔ ان ماموں بھانجے میں کچھ بات کو لے کر نااتفاقی ہو جاتی ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے قتل کرنے کے ارادے سے اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ چونکہ محترم سامعین جو بھانجا تھا وہ نوجوانی کے عالم میں تھا، طاقتور تھا، وہ ہاتھا پائی میں لڑائی جھگڑے میں ماموں کا قتل کر دیتا ہے۔ جب ماموں کی میت شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے دائرے میں آتی ہے تو شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ دائرے میں دفنانے سے انکار کر دیتے ہیں، کیونکہ دونوں بھی قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، تو دونوں بھی قاتل ہوئے۔ تو شاہ ابراہیم دائرے میں دفن کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو محترم سامعین شاہ ابراہیم کے جانے کے بعد وہ جو ماموں کے گھر والے تھے وہ مرشد کی بات کو کاٹتے ہوئے، مرشد کے حکم کو کاٹتے ہوئے اس ماموں کو دائرے میں دفن کر دیتے۔ واقعہ مختصر تھا ہے، دفن کر دیتے۔ جب وہ لوگ دوسرے دن آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ خبر جیسی کی ویسی ہے، مگر مردہ خبر کے باہر موجود۔ خبر جیسی کی ویسی ہے مگر جو ماموں تھے اندر، جو مردہ تھا وہ خبر کے باہر ہے۔ وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ لوگ پھر سے دفن کرتے ہیں اور ایک شخص کو پہرے داری کے لیے وہاں پر بٹھا دیتے ہیں۔ ایک شخص کو پہرے داری کے لیے وہاں پر بٹھا دیتے ہیں۔ جب دوسرے دن دیکھتے ہیں تو شخص بھی موجود ہے، خبر بھی جیسی کی ویسی ہے، مگر جو مردہ ہے وہ باہر آ گیا۔ تو وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ قہر الہی ہے، ہم نے جو اپنے مرشد کی وعدہ خلافی کی ہے، جو مرشد کے حکم کو کاٹا ہے، اس کی یہ سزا ہے۔ تو وہ لوگ اس ماموں کی میت کو باہر لے کر جا کر دفن کر دیتے۔ بہرحال محترم سامعین، یہاں پر بتانے کا یہ مقصد تھا کہ مرشد کے حکم کو کاٹ کر اگر کوئی کام کیا جا رہا ہے تو وہاں پر سمجھ جانا کہ اس میں ہمارا نقصان ہے۔ بہرحال محترم سامعین، حضرت بندگی میاں شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اس واقعے کو اگر آپ سن لیں تو آپ کے اندازہ، آپ ان کے مقام کا اندازہ لگا سکتے۔ ایک مرتبہ شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نماز کی رکعت باندھتے ہیں، اور یہ واقعہ ہماری قوم میں بہت مشہور ہے۔ ایک مرتبہ آپ نماز کے لیے رکعت باندھتے ہیں، نماز توڑ دیتے ہیں۔ دوسری مرتبہ پھر رکعت باندھتے ہیں تو پھر سے آپ نماز توڑ دیتے ہیں۔ آپ پلٹتے ہیں، فقراؤں سے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، چونکہ آپ امامت کر رہے تھے، فقراؤں سے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا آج کچھ خلاف شرع کام ہوا ہے جس کے سبب بندے کو خدا کا دیدار نہیں ہو رہا، جس کے سبب بندے کو خدا کا دیدار نہیں ہو رہا؟ تو وہ لوگ جو فقراء تھے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ایسا کچھ واقعہ یہاں پر نہیں گزرا۔ شاہ ابراہیم فرماتے ہیں کہ آج دائرے میں کچھ ادھاری لائی گئی، تو ایک فقیر اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت
کل نماز عشاء کے لیے چراغ جلانے کے لیے تیل میسر نہیں تھا، موجود نہیں تھا، تو میں بازو کی دکان سے 4 آنے کا تیل ادھار لے کر آیا ہوں. تو شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں فوراً جاؤ اور اس شخص کی رقم ادا کر آؤ. جب وہ فقیر جاتے ہیں اس شخص کی رقم ادا کر آتے ہیں، جب آپ رکعت پڑھتے ہیں تب آپ کو اللہ کا دیدار ہوتا ہے. محترم سامعین، آج دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں اپنا منہ کعبے کی طرف، اپنا منہ کا رخ کعبے کی طرف کر کر نماز کی رکعت پڑھتے ہیں، مگر شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت وہ تھی جو کعبے والے کو لے کر نماز ادا کیا. یہ مقام ہے شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ. محترم سامعین، جب شاہ قاسم مجتہد رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کا آخری وقت آیا تو آپ پر اس قدر تجلیات ہو رہے تھے کہ آپ ان کی طاقت نہیں لا سک رہے تھے. تو اس وقت آپ کے جو تخت تھا اس کے قریب 3 شخص موجود تھے. ایک حضرت بندگی میاں شاہ قاسم، ایک حضرت بندگی میاں شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ اور ایک حضرت بندگی میاں سید عالم. بی بی تینوں کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ جو کوئی مجھ پر سے پانی پھیرے گا میں اس کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں گی. تو محترم سامعین، یہ سننا ہی تھا. شاہ قاسم اور میاں سید عالم دوڑتے ہوئے پانی کی تلاش میں جاتے ہیں، مگر حضرت بندگی میاں شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ وہیں پر کھڑے ہوئے تھے. آپ کی نظر بیوی کے تخت کے نیچے جاتی ہے تو وہاں پر ایک مٹکا رکھا ہوا تھا. آپ وہ مٹکا لیتے ہیں اور بیوی پر سے پھیر دیتے ہیں. محترم سامعین، جیسا ہی وہ پانی پھیرنا تھا، بیوی اپنے دونوں ہاتھ اللہ کی طرف اٹھاتی ہے اور کہتی ہے کہ یا رب العالمین، جس طرح بابا سامیہ صاحب نے مجھ پر پانی ڈال کر مجھے ٹھنڈک پہنچائی ہے، آرام پہنچائی ہے، اسی طرح تو اپنے دیدار سے بابا سامیہ صاحب کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے. یہ مقام ہے شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کا. محترم سامعین، مقام شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کے بچپن میں یہ حالات ہیں، اتنی کم سینی کی عمر میں یہ عالم ہے، تو پھر جوانی بزرگی میں کیا عالم نہ ہوگا. محترم سامعین، جب شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ ضعیفی کے عالم کو پہنچے، روایتوں کے مطابق آپ کی جو عمر شریف 75 یعنی 75 کی ہو گئی تھی، تو اس وقت آپ کے دائرے کو حضرت بندگی میاں سید ید اللہ اور بڑے شاہ میاں صاحب اور آپ کے فرزند حضرت بندگی میاں سید یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے. تو جب دونوں آپ کے دائرے کو تشریف لے آئے تو نماز کا وقت ہوا. شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ امامت کے لیے آگے بڑھے. جب آپ امامت کر رہے تھے تو میاں سید یحییٰ جو حضرت بندگی میاں ید اللہ اور بڑے شاہ میاں صاحب کے فرزند ہیں، تو وہ لوگ مقتدی تھے، شاہ ابراہیم امام تھے. تو نماز کے دوران حضرت بندگی میاں سید یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ دل میں صرف اور صرف دل میں یہ خیال کرتے ہیں کہ حضرت شاہ ابراہیم سے ارکان نماز صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو رہی. جو نماز کا طریقہ ہے وہ آپ سے ادا نہیں ہو رہے. صرف دل میں یہ خیال کرتے ہیں. نماز جب مکمل ہو جاتی ہے آپ سلام پھیرتے ہیں، اس کے بعد آپ حضرت بندگی میاں سید ید اللہ اور بڑے شاہ میاں صاحب کے پاس جاتے ہیں اور دونوں کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت بڑھاپے کا عالم ہے، اسی لیے ارکان نماز پورے نہیں ہو رہے. بڑھاپے کا عالم ہے اسی لیے ارکان نماز پورے نہیں ہو رہے ہیں. محترم سامعین، میاں سید یحییٰ نے صرف دل میں خیال کیا تھا. یہاں پر آپ نماز مکمل ہوتے ہی جا کر ان سے عرض کرتے ہیں چونکہ ضعیف ہو چکا ہوں اسی لیے نماز ارکان پورے نہیں ہو رہے ہیں. تو محترم سامعین، حضرت بندگی میاں ید اللہ اور بڑے شاہ میاں صاحب سمجھ جاتے ہیں کہ میاں یحییٰ نے دل میں یہ خیال کیا ہوگا، اسی لیے شاہ ابراہیم نے عرض کیا. جب یہ بات ہو گئی، یہ معاملہ ہو گیا، اس کے بعد میاں ید اللہ اور بڑے شاہ میاں صاحب اپنے فرزند کا ہاتھ پکڑ کر دائرے کے باہر لے جا کر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میاں یحییٰ، حضرت کے تعلق سے دل میں اس قدر کی خلیش نہیں لانا چاہیے، کیونکہ جب حضرت نوجوانی کے عالم میں تھے، آپ جب نماز ادا کیا کرتے تھے تو لوگ دیکھ کر یہ کہا کرتے تھے یہ تو صحابہ کی نماز کے معنی. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، صحابہ اکرام تھے، ان کے صحابہ اکرام کی نماز کے معنی. تو
تو یہ مقام ہے شاہ ابراہیم کا. اس واقعے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ دلوں کے چھپے ہوئے راز کو بھی جان لیا کرتے. آخر میں محترم سامعین ایک واقعہ کہتے ہوئے جو فقیر اپنی جگہ لے گا کیونکہ وقت مختصر سا ہے اور بارش بھی ہو رہی ہے. جب شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کا وصال قریب تھا تو آپ نے اپنے تمام فقراؤں سے عرض کیا کہ جیسا ہی میرا وصال ہو جائے مجھے تدفین کر دینا, مجھے دفن کر دینا, میری تدفین کر دینا. محترم سامعین اس سے قبل جب آپ کا وصال قریب تھا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں, آ کر دستک دیتے ہیں, دے کر یہ عرض کرتے ہیں کہ حضرت اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کی روح قبض کر لوں. محترم سامعین حضرت اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کی روح قبض کر لوں. تو محترم سامعین حضرت بندگی میں شاہ ابراہیم مجھے اجازت دیتے ہیں. خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کے چوتھی پشت کے بزرگوں کا یہ عالم ہے تو پھر مہدی موعود علیہ السلام کا کیا عالم نہ ہوگا. آپ کے پوترے کے پوتوں کا یہ عالم ہے تو پھر آپ کا کیا عالم نہ ہوگا. محترم سامعین اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں, آ کر اجازت مانگتے ہیں تو آپ کو اجازت دی جاتی ہے. اس سے قبل آپ اپنے تمام فقراؤں سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ جیسا ہی فقیر کا وصال ہو جائے فقیر کو تدفین کر دینا اور کسی کا انتظار نہیں کرنا. آپ نے ایسا کیوں کہا دوسرے دن پتا چلا جب شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو رہا تھا یا انتقال ہو گیا تھا تو اس دور کا جو بادشاہ تھا جس کا نام قلی قطب شاہ تھا وہ اپنے قلعے پر اوپر چڑھا ہوا تھا. اس نے دیکھا کہ کانچی بڑے کی طرف ایک ایسی نورانی روشنی آئی ہوئی ہے جو زمین سے لے کر آسمان تک پھیلی ہوئی ہے. تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہاں پر ہونا ہو ایک بزرگ شخص کا انتقال ہوا ہے. وہ فوراً اپنے سپاہیوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ کاچیمڑے کی طرف جاؤ اور وہاں پر ایک میت ہوئی ہے, اس میت کو رکانا اور کہنا کہ قلی قطب شاہ آ رہے ہیں, قلی قطب شاہ آ رہے ہیں. تو محترم سامعین جب سپاہی جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ تدفین ہو چکی تھی. محترم سامعین شاہ ابراہیم نے کیا کہا تھا کہ کسی کا انتظار نہیں کرنا کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ آپ کی میت میں اگر کوئی دنیا دار شخص بھی آ جائے تو اس کے سارے گناہ معاف ہونے والے. بہرحال محترم سامعین جب یہ واقعہ معاملات ہو گئے آپ کے وصال کے کئی سال بعد جب کاچیگوڑے کی طرف آج بھی اگر ہم دائرے میں جاتے ہیں تو ہمیں دائرے کے باہر پٹریاں نظر آتی ہیں, دائرے کی جو ریلوے ٹریک ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. تو اس دور میں جب وہ پٹریاں ڈل رہی تھی تو جو کمانڈر تھا جو میپ نقشہ بنایا تھا اس نے ایسا نقشہ بنایا تھا کہ جو پٹریاں ہیں وہ دائرے کے باہر سے نہیں بلکہ اندر سے حضرت کے قریب سے جا رہی تھی. جب تمام مہدویوں کو اس بات کی اطلاع ہوئی کہ پٹریاں دائرے کے اندر سے حضرت کے قریب سے جا رہے ہیں تو تمام مہدوی یک ہو گئے. جب یہ نہیں تھا کہ میں سالات ہوں, تو پٹھان ہے, تو دکنی ہے, تو شیخ ہے, تو فلاں ہے, جب اس قدر نہیں تھا, جب تمام کو اس بات کی اطلاع ہوئی کہ دائرے میں سے پٹریاں جانے والی ہیں تو تمام مہدوی ایک جٹ ہو گئے اور تمام نے یہ سوچ لیا کہ ہماری جانیں گئی تو گئی مگر ہم پٹریاں دائرے میں سے جانے والے جانے نہیں دیں. یہ فیصلہ دوسرے دن ہونے والا تھا. ایک دن پہلے تمام مہدوی چنچل گڑے میں آ گئے, ایک جگہ ہو گئے. جب دوسرے دن تمام لوگ اس جذبے سے نکلے کہ ہم ہماری جانوں کو قربان کر دیں گے مگر پٹریاں حضرت کے قریب سے جانے نہیں دیں گے. جب وہ لوگ جا رہے تھے جو چادر گھاٹ کا پل ہے وہاں تک پہنچے تھے تو تمام لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہمیشہ دائرے میں رہتے تھے, دائرے کی خدمت کیا کرتے تھے, وہ وہاں سے آ رہے ہیں. جب وہ نزدیک آئے تو تمام نے پوچھا کہ ہم تمام لوگ وہاں پر جا رہے ہیں اور آپ وہیں کے جو ہیں وہ یہاں پر کیوں آ رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اب پٹریاں دائرے میں سے جانے والی نہیں ہیں کیونکہ کل رات فیصلہ ہو چکا ہے. میں نے خواب میں دیکھا, روایتوں کے مطابق وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ ہستی, ایک نورانی ہستی آئی تھی اور انہوں نے ایک نقشہ بنایا اور انہوں نے نقشے میں ایک ایسی لکیر کھینچی کہ وہ پٹریوں کی لکیر تھی اور وہ پٹریاں دائرے کے باہر سے جانے والی. تو تمام لوگ یہ فیصلہ کر لیے
کہ چلو جا کر دیکھ لیتے ہیں۔ تمام لوگ دائرے کے قریب پہنچ گئے۔ جب فیصلے کا وقت آیا، جب پٹریاں ڈلنے والی تھی، تو جو کمانڈر تھا وہ آ کر جب دوربین سے دائرے کے قریب دیکھتا ہے تو اس کی نظروں کے سامنے ایک سارا کالا اندھیرا چھا جاتا ہے۔ وہ پریشان ہو جاتا ہے، بار بار وہ دیکھتا ہے تو اس کے نظروں کے سامنے سارے پردے آ جاتے ہیں، کالا چہرہ آ جاتا ہے۔ جب وہ اپنی دوربین دائرے سے ہٹ کر دیکھتا ہے تو سب کچھ نظر آتا ہے۔ وہ ہر مرتبہ کئی مرتبہ وہ اسی طرح سے کرتا جاتا تو اس کے نظروں کے سامنے سارا کالا کالا چھا جاتا۔ تو آخر اس نے وہ نقشہ پھاڑ دیا اور اس نے نیا نقشہ بنایا، اور اس نئے نقشے میں ایسا ہوا کہ تمام جو پٹریاں تھیں وہ دائرے کے باہر سے جائیں گے۔ محترم سامعین، یہ مقام ہے شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ یا رب العالمین، یا رب العالمین، ہم تمام کو نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم تمام کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ محترم سامعین، آج یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی بزرگ شخص ہے اور ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ایک نوجوان سے وہ لڑ سکے، ان سے اس قدر گفتگو کی جا رہی ہے کہ ایک چھوٹے سے بچے ایک دشمن سے گفتگو کی جائے، ایسا نہ کریں۔ آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں مہدوی بنا اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم اجعل فی قلبہ نورا، یا اللہ ہم تمام کے دلوں کو تیرے نور سے منور کر دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور محترم